السلام علیکم دوستو بھائیو، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں ادریس الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں لیڈرشپ گپ شپ۔ پچھلے کچھ عرصے میں ہم نے ہاؤ ٹو گرو ان کریئر اور اس طرح پہ رولز آف ورک، اس پہ تقریباً کوئی 6 ویڈیوز اپلوڈ ہو چکی ہیں جو امید ہے آپ لوگوں نے دیکھی ہوں گی، اور اگر نہیں دیکھی تو آپ لیڈرشپ گپ شپ کی پلے لسٹ سے جا کے ان کو دیکھ سکتے ہیں، اور اس سے ملتے جلتے موضوعات پہ بھی آپ تک بات ہو چکی ہے۔ اب ہمارا فوکس یہ ہے کہ آپ کریئر میں یا ویسے اگر آپ زندگی میں کیسے گرو کریں۔ اسی کنٹینیوشن میں آج ہم ایک اور پہلو سے بات کریں گے کہ گروتھ، چاہے وہ پرسنل زندگی میں ہو یا بزنس میں ہو یا کریئر میں ہو، تو اس کے حوالے سے اس سے وابستہ کچھ معروضات ہیں، کچھ کنسیڈریشنز ہیں جن کو دیکھنا ضروری ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا چیزیں ہیں جن کا ہماری گروتھ سے، چاہے وہ ہماری زندگی میں، ہماری بزنس میں یا ہمارے کریئر سے اس کا تعلق ہے۔ اس میں کچھ کنسیپٹس کی ہم بات کریں گے کہ ان کنسیپٹس کا سمجھنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ جب وہ کنسیپٹ آپ کو کلیئر ہوں گے تو الٹیمیٹلی آپ کو اس پہ ایکشن لینا بہت آسان ہو جائے گا۔ تو پہلا کنسیپٹ یہ ہے دا پوٹینشیل۔ پوٹینشیل جو ہے یہ بیسیکلی پاسبلٹیز کو ہائی لائٹ کرتا ہے، اور یہ بڑا پازیٹیو ورڈ ہے۔ اسی نسبت سے اگر ہم انفلفلڈ پوٹینشیل کی بات کریں، جو کہ ہمارے ہاں بہت سے اس سے دوچار ہے، تو یہ بیسیکلی نیگیٹیوٹی کو ریفلیکٹ کرتا ہے، کیونکہ آپ نے پاسبلٹیز کو بھی انلاک نہیں کیا۔ تو ٹو گرو ان یور پوٹینشیل یو نیڈ ٹو گرو۔ ہمیں سے ہر شخص جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس کے ساتھ بہت سارے ہڈن پوٹینشیل ہے، تو ان پوٹینشیل تک پہنچنے کے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو گرو کرنا پڑے گا، اور گرو کرنے کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ آپ کے اندر اس کی انٹینشن ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے اندر انٹینشن نہیں ہے تو آپ گرو نہیں کریں گے۔ اچھا، اسی طرح زندگی میں کا ایک پرپز ہے، بغیر پرپز کی زندگی نہیں ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں پرپز نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے۔ To find your purpose in your life, تو you need to grow self-awareness۔ سیلف اویئرنیس پہ بھی پہلے اس طرح ہم نے کی ٹو سکسیس کے حوالے سے ایک جو ویڈیو ہے اس میں اس پہ بات ہوئی تھی۔ اچھا، اگر if you need to be a good human being، آپ ایک اچھے انسان بننا چاہتے ہیں، تو then you have to grow in your character۔ if you want to advance in your career you need to grow in your skills۔ مطلب آپ جس شعبے میں ہیں، جس انڈسٹری میں ہے، جس ڈسپلن میں ہے، آپ کو اس انڈسٹری، اس ڈسپلن، اس شعبے کے سے جو سکلز ہیں ان میں گرو کرنا پڑے گا۔ اف یو وانٹ ٹو اچیو یور فائنینشیل گولز، تو تب آپ کو یہ سیکھنا پڑے گا اور یہ جاننا پڑے گا ٹو ہاؤ ٹو ارن منی۔ اگر آپ اپنی روح کو انرچ کرنا چاہتے ہیں تو یو ہیو ٹو گرو ان اسپرچولیٹی۔ اب اسپیسیفیکیشن جو ہے نا گروتھ کی پرسن ٹو پرسن تو ویری کر سکتے ہیں، اس کے حوالے سے جو قوانین ہیں یا جو پرنسپلز ہیں وہ سیم رہتے ہیں۔ کہتے ہیں گروتھ کے حوالے سے کچھ کنسیپٹس کو، ورکنگ ہارڈ ڈز ناٹ گارنٹی سکسیس، اور بینگ ہوپ فل از ناٹ اے اسٹریٹجی۔ جی، کہ ہارڈ ورک سے یقیناً نہیں ہے کہ آپ کو گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کو کامیابی ملے۔ ہارڈ ورک کوئی ڈائمینشن نہیں ہے، مطلب ایک بڑی ویگ سی ٹرم ہے۔ مطلب آپ محنت کرتے ہیں، صبح سے شام تک محنت کرتے ہیں، اگر آپ کی ڈائریکشن ہی غلط تھی تو آپ کو کامیابی کیسے ملے گی؟ ورکنگ ہارڈ کی جو ڈیفینیشن ہے یہ پرسن ٹو پرسن ڈفرینٹ ہے، اور اس کے ہارڈ ورک کے طریقے بھی مختلف ہیں۔ تو بنیادی طور پہ یہ ایک ٹریپ ہے۔ بہت سے لوگ یہ اپنی زندگیوں میں کہتے ہیں کہ ہم بہت محنت کرتے ہیں لیکن ہمیں سب کامیابی نہیں ملی۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ انہوں نے کس ڈائریکشن میں محنت کی۔ اگر ان کی ڈائریکشن ہی غلط تھی تو پھر انہیں اس کامیابی کیسے مل سکتی تھی؟ اور اس کے کانسیکوینس جو ہیں بعض لوگوں کی لائف میں تو انتہائی ہاریبل ہوتے ہیں، ان کی تمام عمر محنت میں گزر جاتی ہے اور انہیں کامیابی نہیں ملتی۔ کی حال ہم میں سے بہتوں کا آخرت کے حوالے سے ہے۔
کہ ہم یہ دعوے تو کرتے ہیں کہ ہم محنت کر رہے ہیں، لیکن یہ اللہ جانتے ہیں، یہ اللہ بہتر بتائیں گے، یا اس دن یہ ہمارے جب نکلے گا کہ کیا ہماری وہ محنت کامیابی کی طرف گئی تھی. تو یہ تو آخرت کی بات ہے. یہ تو آخرت کی بات ہے، اور اس کا ہم میں سے کوئی بھی تعین نہیں کر سکتا. لیکن اگر ہم دنیاوی زندگی میں دیکھیں تو ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جو اس کامیابی سے، اس قسم کی کامیابی سے محروم چلے آ رہے ہیں. تو ہمیں واقعتاً دیکھنے کی ضرورت ہے کیا آیا ہم کہیں غلط سمت میں تو ہارڈ ورک نہیں کر رہے. ہم بہت سے لوگ ہیں جو صبح سے لے کے رات تک کام کرتے ہیں، لیکن ان کو ایک نہ آسودگی ہے فنانشلی، اور نہ ہی ان کے لیے مطلب راحت کا کوئی سامان ہے، اور ان کی زندگی میں سوائے تگ و دو اور فرسٹریشن کے کچھ نہیں ہے. تو یہ واقعتاً دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آیا وہ کس ڈائریکشن میں کام کر رہے ہیں، ان کی ہارڈ ورکنگ جو ہے وہ کس ڈائریکشن میں، آیا وہ اس سے ان کو کوئی نتیجہ اگر نہیں ہو رہا تو ان کو اپنی ڈائریکشن چینج کرنے کی ضرورت ہے. اور یہی مسئلہ صرف ایک فرد کی حد تک نہیں رہتا، بلکہ یہ آگے نسل در نسل بھی منتقل ہوتا ہے. تو اب تک کے جو آپ کے یہ کہ آپ کا جو پوٹینشیل ہے، جب تک آپ اس کو ٹیپ نہیں کریں گے، جب آپ اپنے پوٹینشیل کے مطابق، اپنے میلان کے مطابق، اپنے انٹرسٹ کے مطابق، اور اپنی انڈسٹری میں جو رجحانات کے مطابق اپنے آپ اس میں ہارڈ ورکنگ نہیں کرتے، تو آپ کو کامیابی نہیں ملے گی. تو ہارڈ ورکنگ کا قطعاً کہیں مطلب نہیں ہے کہ یہ کامیابی کی ضمانت ہے. سیکنڈلی بات ہم نے کی کہ بینگ ہوپ فل جو ہے کوئی ایک اسٹریٹجی، اچھی اسٹریٹجی نہیں ہے. دیکھیے ہوپ جو ہے، ایک اگر صرف آپ ہوپ پہ ہی بیٹھے ہیں تو شاید اس سے بڑا اہم کانہ قدم کوئی نہ ہو. جہاں ہوپ کی بات ہوتی ہے وہاں نارملی ہوتا کیا ہے، وہاں ہوتا ہے زیرو ایکشن. آپ کے اسپیسیفک گول کی طرف، اسپیسیفک آبجیکٹیو کی طرف، آپ کی پلاننگ کی طرف. اس دنیا میں عام طور پہ جو لوگ امید کے ساتھ ہوتے ہیں، امید دیکھیں، امید رکھنا بری بات نہیں ہے، لیکن آپ کو اس امید کے مطابق آپ کو ایکشن لینے کی ضرورت ہے. اب اگر دنیا میں لوگ امید سے رہے اور پر امید بھی تھے لیکن انہیں کامیابی نہیں ملی، تو اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں. یا آیا تو انہوں نے اس پہ پلاننگ نہیں کی، یا اگر پلاننگ کی تھی تو انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا، یعنی وہ لیزی تھے. اب گروتھ کے حوالے سے فردر کچھ ہم دیکھتے ہیں کچھ کنسیپٹس. اگر آپ گولز کو ٹارگٹ کریں گے تو آپ گولز کو ہٹ کر لیں گے، لیکن اس چیز کی ضمانت نہیں ہے کہ آپ گرو بھی کریں گے. تو کو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ گروتھ کو ٹارگٹ کریں گے تو آپ نہ صرف اپنے گول ہٹ کریں گے، آپ گرو بھی کریں گے. لوگ اپنے حالات بدلنے کے لیے تو بڑے پرجوش ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو بدلنے کے لیے پرجوش نہیں ہوتے. بہت سے لوگ اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ کیونکہ بیسیکلی وہ اپنے آپ سے انہوں نے قائل نہیں ہوتے کہ انہیں انٹرنلی تبدیل ہونے کی ضرورت ہے، اور اس پورے کنسیپٹ کو وہ سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں. اسی وجہ سے وہ جب تبدیل نہیں ہوتے تو اس لیے ان کے سرکمسٹانسز بھی تبدیل نہیں ہوتے. عام طور پہ ایک تاثر یہ ہے، ایجوکیشن جو ہے وہ سے کامیابی ملتی ہے. مطلب تعلیم سے عام طور پہ ان کا مراد، اگر انہیں اچھی انگلش بول سکتے ہیں، انہیں اچھی میتھمیٹکس پہ عبور ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ انہیں کامیابی مل جائے گی. جبکہ عام طور پہ ان چیزوں کا کامیابی سے کچھ زیادہ لینا دینا نہیں ہے. یہ ایک حد تک آپ کی سپورٹو ضرور رہتی ہیں، لیکن کامیابی کے لیے آپ کے پورا ایک پلاننگ کا ایک ہونا بڑا ضروری ہے. یہ تھی گروتھ سے ریلیٹڈ کچھ بیسک کنسیپٹس. کیونکہ یہ اس لیے بتانا بڑا ضروری تھا کہ یہ بہت سے لوگوں کے تو ان کے بارے میں کنسیپٹ کلیئر نہیں ہے، اور یہ آنے والے ہمارے کچھ ٹاپکس میں یقیناً یہ ہیلپ فل ہوں گے، تاکہ اس وقت ان پہ زیادہ غور و خوض کرنے کی ضرورت نہ رہے. یہ تھا آج کا لیڈرشپ گپ شپ. امید ہے آپ کو پسند آئے گا، اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیں، اور اگر پسند آیا ہے تو شیئر کریں، اور لیڈرشپ گپ شپ کو سبسکرائب کریں.